ہمارے یہاں بہت سی عورتیں اس بات سے پریشان رہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے کیسے ہم اپنے خاوند کو کنٹرول کر سکیں یا اس کا خیال کر سکیں۔ کنٹرول کوئی غلط طریقے سے نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ خاوند اس کی طرف توجہ دے، اس کی بات سنے یا اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے والی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے ساتھ آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور اپنی ڈیلی روٹین جو آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ۔ آج یہاں ولاگ شروع ہو رہا تھا، دن دوپہر سے ہی شروع ہو رہا تھا، کیونکہ میرا بیٹا لیٹ اٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے بن منگوا کے اس کا برگر ٹائپ کی چیز بنا دے۔ تو میں بس کباب، میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے سے بنا کے رکھتی ہوں گھر میں، کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں اور آپ کو پتہ گیس بھی چلی جاتی ہے۔ تو میں تو آپ سے بھی یہ کہوں گی گھر میں کچھ اچھی چیزیں ضرور بنا کے رکھیں، جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کو اگر بھوک لگے تو وہ اس کو آپ فوراً ان کو ایسے بنا کے دے سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری یہاں سوسائٹی میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو سیپریٹ بھی رہتے ہیں، اور وہ تو میرے خیال میں بہت ہی اچھے طریقے سے رہتے ہوں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہمیں، آپ کو پتہ ہے، بہت سی پریشانیوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کھل کے اپنی بات نہیں کر سکتے، ہم کھل کے بیٹھ نہیں سکتے، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ساس کو نہ برا لگ جائے، سسر کو نہ برا لگ جائے، نندوں کو، دیور جیٹھانییں، جیٹھ، سب کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ بڑی ہیں پھر تو بس آپ پسنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ بڑے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے تیار رہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری بڑے بہو بیٹے پہ ہی ہوتی ہے۔ تو بس آج میں یہاں آپ کو یہی باتیں بتانے والی تھی کہ آپ نے کس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کو اپنے قابو میں رکھنا ہے یا کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کسی غلط طریقے سے نہیں رکھنا، صرف اتنا کرنا ہے آپ نے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ، آپ کی بات کو سمجھے، آپ سے محبت کرے اور آپ کا خیال رکھے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اس چیز کے لیے، کیونکہ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی خاوند گھر آتا ہے تو وہ شکایتوں کے انبار لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تمہاری ماں نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا، آج میرے ساتھ ایسے ہو گیا، تمہارے بھائی نے ایسے کر دیا۔ نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا شوہر باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، سارے دن کا آفس میں کام کر کے، سارا دن ٹینشن میں، وہاں بھی باس کی بھی باتیں، اور وہاں ظاہر وہاں کا اپنا ماحول ہوتا ہے، وہاں بھی ٹینشنیں۔ جو جب گھر میں آتا ہے تو وہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے، وہ بہت کچھ سوچ کے آتا ہے کہ میں گھر جا کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، باتیں کروں گا۔ لیکن اگر آتے ہی بیوی شکایتیں لگانا شروع ہو جائیں تو سوچیں اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ آپ ایک منٹ کے لیے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ آپ کہیں باہر سے بہت تھکی ہوئی آئیں اور آتے ہی آپ کا شوہر یا کوئی شکایتوں کے انبار لگا دے، بھی آج تو ایسا ہو گیا، آج تم نے یہ کیا، آج تمہاری بہن نے یہ کر دیا، تو آپ کو کتنی ٹینشن ہوگی، آپ کتنی پریشان ہوں گی۔ یہی حال ہسبینڈ کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی ہسبینڈ آئے آپ نے ان کو بالکل کوئی بات نہیں بتانی، ان کا ہنس کے مسکرا کے استقبال کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے ان کو، بڑے اچھے طریقے سے ان کو بٹھانا ہے، پانی کا پوچھنا ہے، چائے کا پوچھنا ہے، اور اس کو آرام سے کمرے میں لے جانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے کمرے کو اس قدر پرسکون بنانا ہے کہ خاوند وہاں جاتے ہوئے خوش ہو، نہ کہ وہاں جاتے ہوئے گھبرائے کہ جاتے ہی اندر جاتے ہی اس نے شکایتیں لگانا شروع کر دینی ہے یا باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اپنے کمرے کا ماحول اتنا خوبصورت اور پرسکون بنائیں کہ آپ کے شوہر کو لگے کہ اس گھر میں سب سے زیادہ پرسکون جگہ ہی اس کے لیے یہ ہے۔ تو بس آپ نے ان کے ساتھ کوئی شکایت نہیں کرنی۔ اگلا دوسرا کام ہے کہ آپ نے اپنے مجھے پتہ ہے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں اور ہم عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، کام، اتنی بڑی فیملی، بس لیکن ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن آپ نے ٹائم نکالنا ہے اپنے شوہر کے لیے، جیسے ہی ان کے آنے کا ٹائم ہو آپ نے فٹافٹ اپنا کام ختم کرنا ہے اور تیار ہو جانا ہے۔ یہ نہ ہو جب وہ آئیں تو آپ کے پاس سے لہسن کی، پیاز کی خوشبو یا پسینے
کی خوشبو آ رہی ہے تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے ان کے آنے سے پہلے فٹافٹ اپنے آپ کو فریش کرنا ہے، اچھے سے کپڑے پہننے ہیں، بالوں میں کنگھی کرنی ہے اور ہلکا ہلکا سا میک اپ بھی کر لیں، بلکہ کیونکہ یہ سب کچھ شوہر کو اچھا لگتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اچھا سا تیار ہوں گی تو آپ کے شوہر کی نظر سب سے پہلی نظر ان کی آپ کے اوپر ہی پڑے گی، تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور وہ بہت ریلیکس ہو جائے گا۔ نہیں تو اگر آپ گندی حالت میں دیکھیں گی، میں نے کئی دفعہ دیکھا کئی عورتیں ماسیوں کی طرح پھرتی ہیں، شلوار اور قمیض اور بالوں میں کنگھی نہیں، بال اجڑے ہوئے، جی کیا کریں، کام کر رہی ہیں، ذمہ داری بڑی ہے میری بہنوں، ذمہ داری تو ہے لیکن آپ نے اپنے گھر کو بھی تو بچانا ہے، اپنے شوہر کو بھی تو خوش کرنا ہے، تو اس کام تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن آپ نے اپنے شوہر کو لیے تیار ہونا ہے اور اس کے لیے ہی سجنا سنورنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا شوہر آپ کو اتنی اچھی حالت میں دیکھے گا تو وہ باہر ادھر ادھر کہیں اس کی نظر ہی نہیں جائے گی، وہ آفس سے بھی جلدی گھر آئے گا کہ نہیں میری بیگم میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بہت اچھا سا تیار ہو جانا ہے، ہلکی سی لپسٹک لگائیں، بالوں میں کنگھی کریں، اچھا سا پرفیوم لگائیں جس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہو اور آپ کے شوہر کو بھی اچھی محسوس ہو اور وہ آپ کے پاس ہی کھچے ہوئے کمرے میں چلے آئیں۔ اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خاوند کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ دوسرے جو مرضی کریں لیکن آپ نے اپنے خاوند کی بات کو ہی اہمیت دینی ہے، اس سے خاوند کے دل میں آپ کی بہت محبت بڑھے گی۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے تو یہ کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ کا شوہر سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، نہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنے شوہر کی بات کو اہمیت دینی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، کوئی کچھ بھی کہ آپ دونوں کمرے میں آ کے جیسے مرضی لڑیں بولیں لیکن ایک دوسرے کی عزت آپ نے سب کے سامنے رکھنی ہے، اپنے شوہر کو اعتماد میں رکھنا ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میری بیوی میرا ہی ساتھ دے گی۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یقیناً آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور اگر باقی باتیں میں آپ سے بعد میں کروں گی، یہاں میرا بیٹا نے یہ بس کچھ گلے سے چیزیں بنا رہا تو اس نے مجھے کہا کہ ممی میرا بھی یہ کلپ ڈال دے، تو میں بس اس کے یہ وہ بنا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ یہ ڈال رہی تھی۔ تو اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جی، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، صرف ایک انگوٹھے کو پریس کرنا ہوتا ہے، تو پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نیکسٹ ٹاپک کس کے اوپر بناؤں، کون سا ٹاپک بناؤں، مجھے ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ اور اب میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ دیکھا کریں اور تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو پوری واچ کیا کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ کبھی بھی غصے سے بات نہیں کرنی، دوسروں کے سامنے تو بالکل نہیں، اندر کمرے میں آپ جیسے مرضی باتیں کریں لیکن دوسروں کے سامنے آپ نے ہمیشہ اپنے خاوند کی عزت رکھنی ہے۔ آپ نے دوسروں کے سامنے یہی کہنا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ نے اپنے خاوند کی بات کو اہمیت دینی ہے تاکہ ان کے دل میں عزت بڑھے کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ آتے ہی اس کے ماں باپ، اور یہ بالکل آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس کے ماں باپ کی شکایتیں کریں گی، کیونکہ شوہر کبھی بھی اپنے ماں باپ کی شکایتیں پسند نہیں کرتا، اس کو غصہ چڑھتا ہے، اس لیے کم سے کم ماں باپ کی شکایتیں کریں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل نہ کریں لیکن موقع محل دے کے آرام سے پیار سے موقع دیکھ کے پھر بات کریں، جی آج ایسا ہو گیا، آج میں پریشان تھی، آپ کی امی نے ایسا کر دیا، آپ ان کو سمجھائیں، اس طرح طریقے سے بات کریں گی تو ان کو بھی برا نہیں لگے گا۔ میرا ٹاپک کافی لمبا ہے، اس پہ میں بولنا شروع کروں تو بہت ٹائم لگے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔